واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف ہمیشہ اختیار کیے رکھو۔ وہ ذات جس کی وجہ سے، جس کے نام پر، جس کے واسطے سے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، مانگتے ہو۔ والارحام، اور رشتہ داریوں کو ٹوٹ جانے سے، تعلقات منقطع ہونے سے بھی پورے بچو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یاد رکھو کہ اللہ ہمیشہ تم پر نگہبان ہے، تمہاری ہر حرکات و سکنات دیکھ رہا ہے، جو کچھ کرو گے اس کا نتیجہ پورا کا پورا پالو گے۔ سامعین حضرات، گزشتہ درس ہمارا حقوق و فرائض کے متعلق تھا کہ ہر انسان کے ذمے کچھ ایسے حقوق آتے ہیں جو اس نے دوسرے کو ادا کرنے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو اس نے دوسروں سے وصول کرنے ہوتے ہیں۔ جس جگہ اس کے اندر بیلنس ہو وہاں امن و سکون ہے۔ جتنا بنتا ہے اتنا وصول کریں، جتنا بنتا اس کو ادا کریں، بڑی امن و سکون کی زندگی ہے۔ اگر اس کے اندر کمی بیشی ہو وہاں افتراق ہے، انتشار ہے، وہاں قلق اور پریشانی ہے، بے سکونی ہے۔ ایک حقوق وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، ہم نے اللہ کے حق ادا کرنے ہیں، ان کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، ان کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ آج ہم نے حقوق العباد کی ایک شق کے بارے میں تھوڑا سا افہام و تفہیم کرنی ہے۔ انسان کے بہت سارے تعلق دار ہوتے ہیں، اکیلا انسان زندگی نہیں گزار سکتا، ممکن ہی نہیں کہ انسان اکیلا زندگی گزارے۔ کچھ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے سے بعیدی ہوتے ہیں، والدین کی وجہ سے کچھ رشتہ دار، کچھ اولاد کی وجہ سے رشتہ دار، بہن بھائی، سسرال، یہ تمام کے تمام کے ساتھ مل کر انسان چلتا ہے۔ اگر ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں تو یقیناً انسان کی دنیا جنت ہے، بڑا سکون ہے، بڑا اطمینان ہے۔ معمولی سی بیماری ہوئی، کوئی رشتہ دار ادھر سے بھاگا آ رہا ہے، کوئی ادھر آ رہا ہے، کوئی پیسے دے رہا ہے، کوئی کھانے پینے کے لیے، کوئی علاج کے لیے، کوئی گاڑی لے کر، کوئی فلاں۔ اگر رشتہ داروں کے ساتھ بگڑی ہوئی ہے تو لاکھوں کروڑوں روپے ہوں، سکون نہیں ہے۔ روپے پیسے سے سکون نہیں ہے، کوٹھی کار سے نہیں ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ملنے سے ہے۔ جس چیز کو آج ہم نے چھوڑا ہوا ہے، 24 گھنٹے ہمارے ذہن پر پیسہ ہی پیسہ سوار ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ختم ہیں، جس کا بڑا سبب آج پریشانیوں کا یہی ہے۔ دولتیں ہیں، سکون نہیں، بیمار ہے کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں، اگر کوئی پوچھے گا تو وہ آئے گا جو مفاد پرست ہے، جس کو کہ پیچھے مفاد ہے وہی آئے گا، ورنہ نہیں۔ اس کے کچھ اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہمارے یہ خاندان، برادری اور رشتہ داروں کے تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں یا کمزور ہوتے ہیں۔ میں چند اسباب آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں کافی فائدہ ہوگا۔ پہلا سبب ہے لا علمی اور جہالت۔ ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ملانے کے کتنے فوائد ہیں، دینی فوائد کے ساتھ ساتھ آخرت کے کتنے فوائد ہیں، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اکثر افراد کو ہم سمجھتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات جوڑنا خاندان برادری سے یہ ایک دنیاوی مسئلہ ہے،
ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے۔ پھر نتیجہ کیا ہے؟ جس سے دنیاوی مفاد وابستہ ہے، دنیاوی فائدہ لینا ان سے تعلق، جن سے نہیں ہے ان کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ رشتہ داری کو ملانا یہ صرف دنیاوی فائدہ نہیں ہے، یہ آخرت کا بھی ہے، دین بھی ہے، دنیا بھی ہے۔ یہی آیت، یہ سورۃ النساء کی پہلی آیت، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر خطبوں میں، بلکہ ہر خطبے کے اندر ہی، خطبہ عید کا ہے، جمعہ کا ہے، نکاح کا ہے، آپ اس کو تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے اندر کیا حکم دیا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ کے احکام، اللہ کے حقوق کے اندر کمی بیشی کرنے سے بھی بچو، اور رشتہ داروں کے حقوق کو تلف کرنے سے بچو، اللہ حکم دے رہا ہے۔ اسی طرح سورہ نحل میں اللہ نے حکم دیا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے کس کا؟ بالعدل، عدل و انصاف، جس کا جتنا بنتا اتنا دو، جتنا بنتا اتنا لو، یہ انصاف۔ دوسرا والاحسان، احسان کیا ہوتا ہے؟ جتنا بنتا اس سے کچھ زیادہ دے دینا، تھوڑا سا جھکتا ہوا دے دینا، برابر برابر دو گے تو یہ تو عدل ہے، کچھ زیادہ دے دو گے تو یہ احسان ہے، اس کے بہت نتیجے ہیں۔ تیسرا حکم وایتاء ذی القربی، رشتہ داروں کو ان کی حق ادا کر دو، یہ اللہ حکم دے رہا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، آپ نے حکم دیا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے اور آخرت پر دعویٰ کرتا ہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ مرنے کے بعد حساب کتاب ہے، وہ دو کام کرے، یہ دونوں کام کرے گا تو یہ علامت ہے کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے۔ اگر نہیں ہے تو زبانی دعویٰ ہے۔ نمبر 1 فلیکرم ضیفہ، بخاری کی روایت ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے آخرت پر، پہلا کام فلیکرم ضیفہ، اپنے آنے والے مہمان کی عزت کرے۔ مہمان چائے پینے کے لیے نہیں آتا، مہمان روٹی کھانے کے لیے نہیں آتا، روٹی گھر میں بھی اس کو ملتی ہے، چائے ہم سے بہتر گھر میں پیتا ہے۔ وہ آیا کسی عقیدت سے، کسی تعلق کی وجہ سے، اس کو اچھا، اس کی عزت کرو، اس کو ٹائم دو۔ یہ نہ ہو کہ مہمان بیٹھا تجھے دکان سے فرصت ملے، تو اپنے کام میں ہی، وہ ایک بار آئے گا، دو بار آئے گا، تیسری بار ہوگی، کہے گا سلام ہے۔ ایسے آدمی کے جانے کے بعد فائدہ کیا ہے؟ فلیکرم ضیفہ۔ پھر آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخر پر ایمان رکھتا ہے، فلیصل رحمہ، رشتہ داری کو ملائے۔ دو باتیں، آنے والے مہمان کی عزت، مہمان بھی وہی آتا جو واقفیت ہے، کوئی رشتہ داری برادری، اس کی عزت احترام۔ دوسرا رشتہ داری کو ملائے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتلا دیجیے کہ جہنم سے بچ جاؤں، جنت میں چلا جاؤں۔ صحابہ کے کیسے سوال ہوتے تھے؟ ہمارے سوال ہوتے ہیں حضرت صاحب کاروبار نہیں چلتا کہ دم کر دیں، خود بھی نہیں کرنا، پڑا پڑایا دم ہمیں دے دو، فلاں کر دو۔ ہمارے کھانے پینے رہنے سہنے یہی سوال۔ صحابہ کے کھانے کے ملتا ہے، ملے نہیں ملتا نہ ملے، کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول یہ بتلاؤ کہ جس عمل کے کرنے سے جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے پھر بڑا آسان سا نسخہ بتلایا۔ آپ نے فرمایا صرف 4 کام وہ کر لے، جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ نمبر 1 ان تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، پہلی بات یہ کہ عبادت ایک اللہ کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں، اس کی ذات میں، صفات میں، اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ دوسری بات وتقیم الصلاۃ، نماز کو باقاعدگی سے صحیح طریقے سے ادا کر۔ تیسرا وتؤتی الزکوٰۃ، فرض زکوٰۃ ادا کر۔ یہ 3 کام تو ہو گئے لازمی۔ ایک چوتھی بات ہے فرمائی وتصل الرحم، رشتہ داری کو ملا۔ اللہ کی عبادت، نماز، زکوٰۃ اور رشتہ داری کو ملا۔ 4 کام تو کر، جنت میں جانے کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت۔
اب رشتہ داروں کو، تعلقات کو، خاندان، برادری، کنبے برادری سے ملنا ملانا، یہ صرف دنیا نہیں، یہ دین ہے، یہ آخرت ہے، جنت میں جانے کا سبب ہے۔ تو جب ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ یہ صرف دنیا کے مفاد نہیں ہے، اس سے تو آخرت بنتی ہے، یقیناً ہم رشتہ داریوں کو ایسے ضائع نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ بہت ساری آیات میں، احادیث کے اندر بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ دوسرا سبب رشتہ داریوں کو ٹوٹنے کا وہ ہمارے اندر ہے تکبر اور نخوت۔ تکبر اور نخوت کیسے؟ جب ہم غریب تھے، تنگ دست تھے، اس وقت بہنیں بھی تھی، بھائی بھی تھے، چچا بھی، ماموں بھی، پھوپھیاں بھی، خالہ بھی، پیسہ آ گیا، دولت آ گئی، کوٹھی بن گئی، اب نہ کوئی چچا ہے، نہ کوئی ماموں، نہ کوئی خالہ، نہ کوئی پھوپھی۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ غریب ہے، وہ غریب ہے، میں چودھری بن گیا۔ نخوت، یہ تکبر ہے۔ تکبر یہی نہیں کہ چادر نیچے لٹکا کر چلے، تکبر یہی نہیں کہ پھو کرتا پھرے، یہ بھی تکبر ہے۔ عہدہ مل گیا ہے، کوئی سرکاری عہدہ مل گیا ہے، بیٹا کسی کام پر لگ گیا ہے، اچھا کاروبار چلا ہے، اب تکبر ہے۔ کیا تکبر ہے؟ کہ سارے رشتہ دار وہ میرے پاس ملنے کے لیے آئے، میں نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کوئی شادی کرنی ہے، مجھ سے مشورہ کریں، کاروبار کرنا ہے، مجھ سے مشورہ کریں، اگر نہیں کرنا شادی پر نہیں جانا۔ پوچھ کر دیکھ لیں، نمازی حاجیوں کی بات ہے، بہن نے نہیں بھائی سے مشورہ کیا، رشتے کا منہ بنایا ہوا ہے، بھائی آپ کیوں نہیں آتے؟ ہم نے پوچھ کے کیتا ہے، تو کہتا ہے تو پوچھا سے بیٹھ تو، جس کی بیٹی، جس کا بیٹا ہو جہاں مرضی کرے، پوچھ لیا تو فابے، اگر نہیں پوچھا تو کیا ہے؟ ہم منہ بنا کے بیٹھتے ہیں، مجھ سے پوچھا ہے، مجھ سے مشورہ نہیں لیا۔ خدا نہ خواستہ ان کی جہاں شادی کی انبن ہو جائے، آپ کو بڑا بھائی بڑا سمجھ کر انہوں نے بلایا، آپ جائیں گے نہیں، کیوں نہیں جائیں گے؟ مجھ سے پوچھ کر کیا۔ اسی کو تکبر کہتے ہیں۔ یہ تکبر اور نخوت ہے جو ہمارے سارے تماموں کے اندر بھری ہوئی ہے، اوپر سے نمازی، بڑے تقوی والے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ غریب رشتہ دار کی شادی پر جاتے ہیں، فوتگی ہو جاتے ہیں، ہاں کوئی رشتے چودھری ہے، بڑا ہے، ایم پی اے، ایم این اے، ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں، بھاگ بھاگ کر جائیں گے۔ شادی پر وہ آدھی زبان سے فون کر دیں 2 گھنٹے پہلے، لیکن بہن غریب ہے، بھائی غریب ہے، بھتیجا بھانجے کی شادی ہے، غریب ہے، کارڈ بھیجیں، فون کریں، ٹائم نہیں ہے، میں نے فلاں جگہ ٹائم دیا ہے، میں نے فلاں جگہ جانا، 10 ادھر 20 جھوٹ۔ اسی کو تکبر کہتے ہیں، اسی کو نخوت کہتے ہیں۔ یہ ہمارے تمام کے اندر ہے۔ تیسرا سبب ملاقات میں تاخیر۔ رشتہ داری کے ٹوٹنے کا سبب ملاقات میں تاخیر ہے۔ ہر انسان اتنا دنیا کے جھنجھڑوں میں پھنسا ہوا ہے کہ رشتہ داروں کے پاس جانے کا ٹائم ہی نہیں۔ سال ہر سال بعد کبھی گئے، بھاگے ہاتھ لگانے کے لیے، شادی پر گئے ہیں عین موقع پر، وہ بھی اگر گئے ہیں تو فوتگی پر جانے، بس انتظار کرنا، میں 2 منٹ میں پہنچا، 5 منٹ میں پہنچا، عین قبرستان میں پہنچنا ہے، تو وہاں سے موٹر سائیکل کو کل گئی واپس، صرف ایک نام دکھلانا کہ میں بھی آیا تھا۔ باقی تعلقات ایسے ہی ہیں۔ ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے؟ 2-4 مہینے بعد رشتے داروں کے پاس جاتے، 2 دن ٹھہرتے، ان کے دکھڑے سناتے، ان کے کاروبار، کئی دن ان کے ہاں ٹھہرتے، محبتیں تھیں، عقیدتیں تھیں۔ اب ہر ایک کو پیسہ پیسہ پیسہ، اتنا ہی ٹائم نہیں کسی رشتہ دار کو فون ہی کر لیں۔ فون کس کو کرنا ہے؟ جس سے کاروبار ہے، جس سے تعلق ہے، اس کو تو 10 بار بھی کرنا پڑے، 100 روپے کا فائدہ ہو تو 10 بار فون کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن رشتہ دار پوچھنے کا ٹائم ہی نہیں۔ میرے بھائی یہ تھی طریقہ، ٹھیک ہے وہ غریب ہی صحیح، ان کے پاس جائیں، ان کے پاس بیٹھیں، یہ رشتہ داری کے اندر یہ تاخیر ملاقات، یہ بھی ایک سبب ہے۔ چوتھا سبب وہ ہے رسمی تکلفات۔
رسمی تکلفات یہ بھی ایک سبب ہے رشتہ داروں کو توڑنے کے. کیسے؟ اس کے اندر افراط و تفریط. ہمارے ہر معاملے میں افراط و تفریط ہے. افراط تفریط کا مطلب یا تو حد سے بڑھ جانا یا بالکل پیچھے ڈاؤن پر، یا زیرو پر، یا 100 سے بھی گزر جانا. حالانکہ اعتدال ہر چیز کا متوسط بہتر ہوتا ہے. تکلفات رسمی کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کھاتے پیتے ہیں، کاروبار ہے، ٹھیک ہے، کوئی آپ کا رشتہ دار قریب آ گیا، اپنے 4 5 7 ڈشیں بنائیں. اب وہ شرم کے مارے دوبارہ نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ کہ اس نے اتنا تکلف کیا ہے 5 7 ہزار کا، اگلے دن میرے پاس آ گیا تو میں کیا کروں گا؟ میری تو بیچارے کی تنخواہ 15,000 ہے، تو اگر میں نے آدھی لگا دی تو پھر تو میں قرضے پر ہی آ جاؤں گا. تو نہیں آتا شرم کی وجہ سے. اس کی کوٹھی ہے، بہنے کا تو میرے پاس بیٹھ کے بھی نہیں ہے. اس نے تو پتہ نہیں کیسے کیسے صوفے رکھے، میرے پاس 4 روپے بھی اچھی نہیں ہے. اتنے تکلفات کرنا، اور بہت سارے رشتہ دار پیچھے ہٹتے ہیں کہ ان کا اور ہمارا میچ نہیں ہے آپس میں. اور اس کا الٹ بھی کر لیں کہ کوئی مہمان آیا اس کو پوچھنا ہی نہیں ہے، نہ کوئی اچھا کھانے کا، نہ رہنے کا، نہ بٹھانے کا، نہ ٹائم. یہ بھی ایک بے رخی ہے. آپ نے فرمایا فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، مہمان کی عزت احترام کرو. تو کم از کم جو آپ کو گھر میں جتنی وسعت ہے، چلو 5 ڈشیں نہیں ہیں، کوئی ایک سادہ کی 7 چیزیں بنا لیں، اس کو ٹائم دیں. تو اگر ان سے بے رخی کریں گے تو ایک بار آئے گا، دوسری بار گھر جا کر کہے گا آئندہ انہوں نے نہ لیا نا تو دیکھ دے رہا جی، وہ کوئی اپنا بھرا نہیں تھا، وہ کوئی بہن نہیں ہے. خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی روکے گا. اور تھوڑی سی بات ہوئی ہوتی ہے اتنی ساتھ لگانی ہے، پانی نہیں پوچھا، فلاں نہیں کیا، یہ نہیں کیا، جو نہیں تھا وہ بھی اس کے ذمہ لگانا ہے. یہ تمام اسباب ہیں. ایک سبب رشتہ داری اور تعلقات کو توڑنے کا، ٹوٹنے کا، وہ وراثت کی تقسیم میں تاخیر. باپ فوت ہو گیا ہے، 5 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، تقسیم نہیں ہے. یا تو سستی یا بدنیتی، جان بوجھ کر نہیں تقسیم کی جا رہی، تاکہ بہنیں 2,000 پر نہ لیں گے، پھر ایسا چپ کر دیں گے. جس پر میرا قبضہ ہے بس میں ہی رہوں، میں چودھری ہوں، بڑا ہوں، دکان میرے قبضے میں، مقام میرے قبضے میں، بینک کا نظام میرے قبضے میں. اب دوسرے ترس رہے ہیں، مانگتے مانگتے بعض قبروں میں جا پہنچتے ہیں، حصہ نہیں ملتا. اور بعض کو اپنا اصلی حصہ، جائز حصہ لینے کے لیے عدالتوں میں جانا پڑتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو سگے بھائی جن کے درمیان میں سوئی بھی نہیں گزرتی تھی، ایک برتن میں کھانے والے تھے، ان کی قبریں الگ ہو جاتی. میرا ایک قریبی رشتہ دار ایک دن آیا، شاگرد بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے. کہنے لگا، میں نے پوچھا کیسے حالات ہیں، اپنے بھائیوں کے بڑے اسے شکوے شکایتیں کی. ایک بات اس نے یہ بھی بتلائی کہ میں نے پھر اپنے بھائیوں کو یہ کہہ دیا کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو 3 آدمی 4 پائی اٹھانے والے ہوں، 4 پائی بھی 4 آدمی اٹھاتے نا، 3 اٹھانے والے ہوں تو چوتھا نہ ہو، تو میری 4 پائی پڑی رہے، تم نے کسی نے نہیں اٹھانی. 4 بیگانے، 3 آدمی بیگانے ہوں، چوتھی پایا اٹھانے والا کوئی بھی نہ ہو، تو میری 4 پائی تو تم نے نہیں اٹھانا، دیر ہو جائے پڑی رہے. یہ بھائی اپنے بھائیوں کو کہہ رہا ہے. اب اندازہ کر پیچھے رہ کے گیا. یہ ایک گھر نہیں، کئی گھروں کا ہے. کسی نے منہ پر کہہ دیا، کوئی منہ کے پیچھے کہتا ہے، کوئی زبان سے کہتا ہے، کوئی دل میں سڑتا رہتا ہے. بھائی جس کا حق بنتا اس کو دو. آدمی فوت ہوا، فوت ہونے کے بعد حصے ہر ایک کے بن گئے. ہم 3 سال گزر گئے، ایک بھائی کہتا ہے میرے سر ہے، تینوں بڑی جلدی پئی ہے. لوگ کہتے اگلے دن باپ فوت ہے، 3 سال گزر گئے، ابھی جلدی کیا ہے؟ 5 سال بعد نام لے لیا، ڈرتے ڈرتے نے. بھائی پھر آپ کو تقسیم کر لے، چل تین بہت کال پئی ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ نہ دائیں بائیں اس کو آگے پیچھے کر ہی دیا جائے. یہ بہت ظلم ہے. بہنوں کا حصہ پورا پورا، بھائیوں کا، بیوی اب آپ کی والدہ اس کا، باقی جتنے بنتے ہیں شرعی طور پر پوچھیں اس کا کیا حق بنتا اس کو دیں، کیوں نہیں دیتے؟ ایک سبب رشتہ داریوں اور تعلقات کو منقطع کرنے کا، دور کرنے کا،
وہ ہے کاروبار۔ کیسے؟ دو بھائی، چچا بھتیجا، ماموں بھانجا، کاروبار اکٹھا مشترکہ کر لیا، کوئی شرط نہیں، کوئی لکھت نہیں، کوئی تحریر نہیں ہے، بڑا اعتماد ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا چچا ہے، کاروبار چل پڑا، اب بے اعتمادی، وہ کہتا ہے یہ کھاتا، وہ کہتا ہے یہ کھاتا، میں نے اتنی محنت کی، تو نے کیا کیا، فلاں میں کرتا ہوں، اب بے اتفاقی، یہ بھی ایک سبب ہے۔ پھر ایسی آپس میں نچاکی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے منہ دیکھنے سے ترستے ہیں۔ ٹھیک ہے، بھائیوں کا، رشتہ داروں کا مشترکہ کاروبار کرنا چاہیے، لیکن انہی شرطوں پر جیسے غیروں سے کرتے ہیں، تمام لکھو، اسٹام ہو، تیری کتنی رقم ہے، میری کتنی ہے، کیا کاروبار کرنا ہے، منافع کیسے تقسیم کرنا ہے، کتنے دیر بعد حساب کرنا ہے۔ 5 سال گزر گئے، حساب ہی نہیں، جب 5 سال بعد میں حساب کرتے ہیں، وہ اس کے ذمے اتنے لاکھوں ڈال دیتا ہے، اس کے لکھے ذمے ڈال دیتا ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں۔ جس طرح پرائے لوگوں سے آپ کاروبار کرتے ہیں، بھائی سے بھی اسی طرح تحریر کرو، گواہ بناؤ، یہ ہمارا کاروبار ہے، یہ ہماری اشتراکیت کا طریقہ کار ہے، اتنی دیر پر ہمارا حساب ہوگا، یہ منافع ہوگا، اس کے مطابق کرتے جاؤ۔ اگر بھائیوں کی، رشتہ داروں کی بنی رہے اس جیسی، پھر کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر پھوٹک آ جائے، اور ہمارے آج کے معاشرے میں اکثر یہ ہوتا ہے، جب تک کاروبار نہیں چلتا اس وقت جڑے ہوئے، جب چل پڑا بے برکتی۔ ایک سبب اور بھی ہے، وہ ہے بد خلق بیوی، اکھڑ طبیعت کی بیوی، یہ ایک بڑا سبب ہے۔ شاید کوئی بات یہ محسوس تو کریں، لیکن بات یہی ہے۔ کیسے؟ بیوی کا رشتہ دار آ گیا نا ملنے کے لیے، 4-5 ڈشیں، کھانے بیٹھنے بڑے، اگر خامد کا رشتہ دار آ گیا ہے، اندر منہ تے تیوڑے نہیں اترتے، کدی برتن ادھر چلا، کدی ادھر چلا۔ یہ بیویاں کیا کرتی ہیں؟ اگر بیوی کے رشتہ دار، ان کی شادی ہے، 2 مہینے پہلے تیاری، سوٹ آ رہے ہیں، بوٹ آ رہے ہیں، یہ بھی دینا، یہ بھی لینا، اپنی تیاریاں بچوں کی۔ اگر خامد کا رشتہ دار ہے تو منہ بنا کے بیٹھی ہوئی، اسی نہیں جانا، تم کلا چلے جا، میں نہیں جانا۔ اکثر ہے جنہوں نے کہتے ہیں رن مرید، عورتوں کے پیچھے لگے، وہی کہتے ہیں کہ کرما والی تو نہیں جانی، تو میں کی لین جانا، پھر میں بھی تیرے پیچھے ہی ہے نا۔ نتیجہ کیا ہے؟ بہنوں کا رشتہ ٹوٹ گیا، بھائیوں کو ٹوٹ گیا، چچا ماموں ٹوٹ گئے۔ اب سسرال والے وہی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سسرال والوں کی نہیں کرنی چاہیے، آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عزت کا حقدار وہ ہے جس نے اپنی بیٹی یا اپنی بہن تجھے دے دی، اس کی عزت ہے، احترام ہے، لیکن ان کی عزت احترام کرتے اپنوں کو چھوڑ دینا، یہ افراط تفریط دونوں طرف سے ہے۔ بعض عورتیں ایسے اکھڑ مزاج کے بعض مرد ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اپنے رشتہ دار بھی آیا ہے اور اس کی شادی ہے تو بڑا کھل کر خرچ کرتے ہیں، لیکن بیوی کا آ گیا پھر اس کا موڈ نہیں سیدھا ہوتا۔ جب دونوں ہی بیلنس برابر ہو پھر کام چلتا ہے۔ تو مرد جب عورت کے رشتہ داروں کو اپنا سمجھے، عورت خامد کے رشتہ داروں کو اپنا سمجھے، تو یہ تمام نظام چلتا ہے۔ تو ہمارے گھروں کی اکثر تباہیوں کا سبب یہ ہے کہ خامد بیوی جو ہے پہلے دن سے یہ فرق کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے جو مہمان جو بھی ہے وہ بیوی کے رشتہ دار ہیں، ان کو اپنا رشتہ دار سمجھے، اور بیوی جو آپ کے رشتہ داروں کو سمجھے۔ اور اکثر ہوتا یہ ہے جب ایک فرد نہیں نہ سمجھا، خیال نہیں کرتا، تو دوسرا بھی نہیں کرے گا، یہ ایک بڑا سبب ہے۔ رشتہ داریوں کو توڑنے کا ایک سبب طلاق ہے۔ یہی بیوی کا اور خامد کا آپس میں نچاکی کا ہونا بات طلاق تک پہنچتی ہے۔ تو طلاق کے نتیجے میں 4 خاندان ٹوٹتے ہیں۔ خامد کے ننیال ددیال، عورت کے ننیال ددیال، 4 خاندان ٹوٹتے ہیں۔ آپ نے سگی بہن سے، خالہ سے، پھوپھی سے رشتہ لیا ہے، طلاق ہو گئی ہے، تو کبھی زندگی بھر ان کی گلی سے بھی نہیں آپ گزر سکتے، نہ وہ گزرنے دیں گے، اتنی مخالفت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ معمولی باتوں پر طلاق، مرچ زیادہ ہو گیا، مسالہ زیادہ ہو گیا تو فلاں کر دیا۔ ہمارے یہاں اتنی جہالت ہے کہ 3 بار سے نیچے رکتے ہی نہیں ہیں۔ روزانہ ہمارے پاس آتی رہتی نا، بچے کو تھپڑ کے مارے 3 طلاقاں، فلاں کا ادا کیتا ہے 3 طلاقاں، 3 سے نیچے تو ہمیں لفظ نہیں آتا۔
میرے بھائی یہ نہیں، برداشت یہ ہمارے اندر بہت کم ہے۔ اور ایک سبب عدم برداشت بھی اس میں شامل کر لیں، ہمارے رشتہ داروں کی باروں کی باہر والوں کو برداشت کر لیں گے، رشتہ داروں کی اتنی بات بھی برداشت نہیں۔ اب آپ تمام کاروباری ہیں، آپ گاہکوں کی بات برداشت کرتے ہیں نہیں؟ کروڑوں روپے کی آپ فیکٹری بنا کر بیٹھے ہیں، گاہک آئے گا 10 باتیں کرے گا، تیرا سودا 2 نمبر ہے، تو نے مہنگا لگایا ہوا ہے، تو نے فلاں کیا، برداشت کرتے ہیں یا نہیں؟ ریڑھی والا بھی کرتا ہے تو لاکھوں دکان والا بھی کرتا ہے، تو گاہک کی تو ہم روزانہ برداشت کرتے ہیں، تو بیوی کے منہ سے اتنی بات نکل جائے، سسر کی زبان سے اتنی بات نکل جائے، بھائی کی زبان سے نکل جائے، تو اس کو ہم چنگل مار لیتے ہیں، تو ہمیں کون ہے نہیں گال کرنے والا؟ بس یہ اللہ کی بندو، برداشت بھی تو کچھ ہوتی ہے نا، وہ ہماری زبان سے بھی تو نکل جاتی ہے۔ اگر وہی لفظ ہماری زبان سے نکل جائے سستی سے، غفلت سے، لا علمی سے، تو ہمارے ساتھ جو سلوک ہو تو پھر ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ اگر دوسرے سے نکل گئی ہے وہ اگنور کرے، اس کو تھوڑا سا برداشت کر لے، حوصلہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بات کو پکڑ لیں، تو نے فلاں موقع پر یہ بات کہی تھی، وہ 20 سال بھی پہلے کہی ہے نا، اس کو ہم نے پکڑا ہوا ہے۔ تعلقات منقطع ہیں، رشتہ داری منقطع ہیں، اتنی بات پر۔ کبھی آپ کو جیل میں جا کر کسی ساتھی کو ملنے کا اتفاق ہونا تو ان سے پوچھیں بھی آپ جیل میں کیوں آئے ہیں، وہ آپ کے لیے اپنے سبب بتلائیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا، یہ سبب ہے۔ اتنی بات پر، ایک جیل میں ہے ایک قبر میں ہے، چھوٹی باتوں پر یہ ہماری عدم برداشت ہے۔ میرے بھائی حوصلہ، صبر یہ ایک بہت بڑی ہے، یہ خاندان برادریوں میں بھی، گھر میں بھی اور دکان میں بھی۔ اکھڑ مزاج والا دکاندار کبھی کامیاب نہیں۔ اکھڑ کروڑوں روپے کی فیکٹری لگائی ہے، لوگوں نے پیسے دے کے سامان لینا ہے۔ ہمارے ادھر ستیانے کے اندر ایک ساتھی ہے، تو کہتے یار ہم اپنے باپ کو دکان پر نہیں بیٹھنے دیتے، جب آئے بھی نا تو ہم اس کو کہتے ہیں ابا جی پیسے گنو، اس کو پیسے گننے پر گاہک کے متھے نہیں لگاتے۔ میں نے کہا کیوں؟ اس کی وجہ کہتے ابا جی کی طبیعت بڑی گرم ہے، جہاں گاہک آتا تو گلے پہ آ جائے گا۔ مثلا کپڑے کی دکان ہے، گاہک نے تو کہنا تھا ہاں جی کی میٹر لایا جی، اے جی 50 روپے، وہ کہتے بابا جی 50 روپے بارے کے 40 دیں، انہیں 40 کا نام لینا تو انہوں نے کھو لینا ہاتھوں کپڑا، انہوں نے کہا چل نکل کے دکان اتوں لے کے آ۔ یہ ان کے کہتے اس کر کے ساری دکان ہے ساری اسی بابا جی کو آم نہیں دیں۔ اکڑ طبیعت نہیں ہے، سخت طبیعت نہیں ہے، حوصلہ برداشت۔ اگر یہ نہیں تو آپ کی بیوی کے ساتھ بھی نہیں بنے گی، بچوں کے ساتھ بھی نہیں بنے گی۔ تو ہر جگہ انا کا مسئلہ نہیں ہوتا، کہیں زور سے بات منانی پڑتی، کہیں جھک کر۔ کرکٹ کے میدان میں چھکا وہی لگاتا جو جھکے، اکڑ کر نہیں چھکا لگتا، جو اکڑ کر چھکا لگائے تو وکٹاں ساری جان دیں۔ جہاں جھکنا پڑے وہاں جھکنا پڑتا ہے۔ جب اندھیری اور طوفان آئے تو جھنڈا نیچے کر لیں، یہ شکست نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ اندھیر چلتا ہو چلتے میرا جھنڈا اٹھتا ہی ہے، تو جھنڈا نہیں ہوگا، ڈنڈا ہی کلا ہوئے گا۔ کسی موقع پر جھکنا پڑتا ہے وہاں جھکیں، کہیں اکڑنا بھی پڑتا ہے وہاں اکڑے بھی، اس لیے موقع محل کو دیکھنا چاہیے۔ ایک آخری سبب جو ہمارے رشتہ داریوں کو توڑنے اور منقطع کرنے کا بہت بڑا سبب بنتا ہے وہ ہے کہ بیماروں کی تیمارداری نہ کرنا۔ جنازے کے اندر بھی ہے اور بیماری بھی ہے، پتہ بھی ہوتا ہے، اول تو ہمیں پتہ کرنا نہیں، پتہ چل بھی جائے 15 دن بعد 20 دن بعد فون کیا یار بیمار ہے تو آپ جائیں، فون پر پوچھنا اور ہے، جائیں اس کو کہ تیمارداری کریں۔ باقی دوست احباب کی بھی تو جاتی ہیں نا، جن کے ساتھ لین دین کے معاملات ہیں، ہسپتال میں جائیں گے، فلاں کریں گے۔ اگر اللہ نے آپ کو گاڑی دی ہے، اللہ کی نعمت ہے، آپ کے رشتہ دار کے پاس نہیں ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ بیمار ہے، آپ بغیر کہنے کہ گاڑی لے کر جائیں، بٹھائیں ہسپتال میں، اگرچہ ہسپتال کا سارا خرچہ وہی دیں، آپ کی یہ نیکی ہمیشہ یاد رکھیں گے، یہ ایک نیکی یاد رکھیں گے۔ تو سات بیگانوں کے ساتھ تو ہم کر دیتے ہیں، اپنے بھتیجے بھانجے کے ساتھ نہیں کر سکتے، بھانجی کے ساتھ بھتیجی کے ساتھ نہیں کر سکتے، ہم سائے کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ کسی نے کہہ دیا پھر کاہے کی نیکی ہے، خود لے کر جائے۔
اللہ نے کوئی پیسے دیے ہیں، وہ غریب ہیں، ڈاکٹر نے پرچی لکھی، آپ کہیں چلو جی میں لے کر آتا ہوں 500 کی 700 کے 1000 روپے کی یہ دوائی دے، تو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا اور اس کے نتیجے دیکھنا، زندگی کے اندر سکون دیکھنا۔ صرف پیسے جمع کرنے سے سکون نہیں ہے، ان کی زبان سے جو نکلے ہوئے الفاظ ہیں وہ تیری جلی ہوئی قسمت کو اس کو روحانیت دے سکتے ہیں۔ اس لیے یہ معاشرے کے اندر دوسروں کے بعد میں پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، قریبیوں کو دیکھیں، اس کے اندر سسرال کے رشتہ دار بھی، والدین کی وجہ سے بھی، جن کو بیٹی دی ہے، جن سے بیٹی لی ہے وہ بھی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بھی تعلقات۔ تو یہ چند باتوں اگر ہم مد نظر رکھیں تو یقیناً ہماری زندگی بڑی پرسکون ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ رشتہ داری، تعلق دار، خاندانی، برادری ان کو جوڑنے کی توفیق دے۔ جتنے بھی اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہمارے دل میں تفریق، جدائی، بیگانگی ہوتی ہے، ان سے بچنے کی توفیق دے۔ جو گھروں کے اندر ہمارے انتشار، خرابیاں پیدا ہوئی ہیں وہ ختم کر کے ہمیں امن و سکون کی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اصل زندگی یہ ہے۔ اگر آپ بیمار ہوئے تو باقی خوش ہو بیٹھے ہو، چنگا ہویا، انہوں ایویں ہونا چاہیے سی، تیرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو رشتہ دار حسن، یہ کس چیز کی زندگی ہے؟ ہاں تجھے تکلیف ہوئی، وہ رو رہے ہیں، اتنا غم تیرے بیٹے بیٹیوں کو نہ ہو جتنا تیری بہنوں کو، تیرے بھانجے بھتیجوں کو۔ یہ ہے زندگی۔ اگر تیری تکلیف پر، تیرے نقصان، تیری چوری، تیرے ایکسیڈنٹ پر دل میں خوش ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ تو متکبر تھا، تو ان کو انسان ہی نہیں سمجھتا تھا، تو ان کو سمجھتا تھا یہ تو میرے کمی ہیں، اب خوش ہوں گے۔ اگر ان کے ساتھ رشتہ داری بنائی ہوگی، تیری اتنی تکلیف پر وہ شریک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت کم رہی ہے ویلنٹائن کے حساب سے، تھوڑا سا اس پہ اگر آپ کہہ دیتے تو لوگوں کو سمجھ آتے اگر مناسب چلے۔ اس میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے 14 فروری میں؟ یہ مخلوط ہی سسٹم ہے نا، وہ کسی کو ملنا اور نجائز۔ سیدھی بات ہے کہ یہ گھروں کے اندر کنٹرول کرنا یہ لازمی ہے۔ مرد عورت کا اختلاط ہمیشہ منع ہے، کہ اسلامی تہوار نہیں ہے۔ اسلامی تہوار 2 ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے بھی منانے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اس میں بھی ہمیں کوئی شتر بے مہارا نہیں چھوڑ دیا کہ جو مرضی دگا مشتی کرتے پھرے، اس کا ایک خاص طریقہ ہے۔ یہ فلاں آج یہ تمام غیر مسلموں نے ہمیں لگایا ہے کہ یہ بس دن منانے میں رہیں، کاروبار نہ کریں۔ آج یہ دن آ گیا، آگے پھر یہ دن آ گیا۔ میرا خیال کہ 365 دن ہے، تو اس کے اندر اگر نکالے میں 50 60 70 دن تو ہمارے میں تہواروں کے آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے اندر پیسہ خرچ کرنا ہے، بےہودہ قسم کے کام ہیں۔ تو اس کے اندر اپنے گھروں میں بچوں پر کنٹرول کرنا، ایسے میسج بھیجنا یا تحفے تحائف بھیجنا، یہ شرعی طریقہ نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس ٹائم ویسے بھی تحفہ آگے پیچھے بھیجیں، اس دن بھیجنا یہ غیر مسلم کے تہوار کو اس کو اور رواج دینا ہے۔ تو ایسے سارے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے، یہ غلط طریقے کار ہیں۔ ہاں جی، اور کسی بھائی کا کوئی سوال ہو آج کے درس کے متعلق؟ سوال یہ ہے کہ ایک بھائی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اس نے رجوع نہیں کیا، پھر مہینے بعد دوسری طلاق دے دی ہے، رجوع نہیں کیا، پھر تیسری طلاق دے دی، مہینے بعد رجوع نہیں کیا، اب اس کے لیے کوئی رستہ ہے؟ تو ایسے کہ رستہ کیا، اس کو کہیں کہ چلو تو نکل اتھوں تلاش کر۔ اللہ نے اتنی تو عقل دی تھی نا، ایک طلاق سے جدائی کافی ہے، 3 طلاقوں لازمی نہیں ہے۔ ایک طلاق دے دی ہے عدت تک، جب تک عدت پوری نہیں ہوتی آپ سلو کر سکتے ہیں، بغیر نکاح کے، بغیر کسی سلو ہو سکتی ہے۔ عدت گزر جائے پھر اب عورت آزاد ہے، اگر دوبارہ نکاح دوبارہ سلو کرنی تو نئے نکاح سے ہوگا، اور عورت کو جبر بھی نہیں۔ اگر نہیں سلو کرنی تو وہ اپنے گھر تو اپنے گھر، طلاق ایک ہوگی بس۔ یہ مہینے بعد بننے کا تک کیا بنتا ہے؟
3 तलाक़ों का मतलब ये है कि पूरी ज़िंदगी के अंदर इंसान को 3 तलाक़ों का इख्तियार है पूरी ज़िंदगी में। उसकी शक्ल ये है जो 3 तलाक़ों की है कि मसलन खावंद बीवी की लड़ाई, उसने तलाक़ दे दी, तलाक़ के बाद एक मुद्दत है, उस मुद्दत के अंदर सुलह कर सकते हैं। मसलन अगर हामला है तो जब तक बच्चा पैदा नहीं होता उस वक्त मुद्दत है। जिस अगर हामला नहीं है, उनको मेंसेस आते हैं तो 3 मेंसेस मुद्दत है। अगर मेंसेस किसी वजह से नहीं आते फिर 3 महीने ये मुद्दत है। इस मुद्दत के अंदर अंदर सुलह करेंगे तो ना किसी नए निकाह की ज़रूरत है, ना कि हक मार की किसी की ज़रूरत नहीं है। सुलह कर ली, मसलन इद्दत के अंदर कर ली, अगर इद्दत गुजर जाए तो सुलह फिर भी हो सकती है, लेकिन नया निकाह होगा, नया हक मार होगा, नए गवाह होंगे। पहली तलाक़ के बाद होगी सुलह। पहले उसको 3 इख्तियार थे, 1 इख्तियार इस्तेमाल कर लिया उसने, अब ज़िंदगी में 2 इख्तियार बाकी हैं। दोबारा 2 साल 5 साल 20 साल बाद फिर लड़ाई हुई, फिर तलाक़ दे दी, अब ये दूसरी तलाक़ आई है। दूसरी तलाक़ अब आई है। दूसरी तलाक़ के बाद भी शरीयत ने गुंजाइश रखी है कि वो सुलह कर सकते हैं। इद्दत के अंदर अंदर करें तो बगैर निकाह के, इद्दत गुजर जाए तो नए निकाह से सुलह कर सकते हैं। बिल फ़र्ज़ दूसरी तलाक़ के बाद भी उनकी सुलह हो गई। अब 2 तलाक़ें हो चुकी हैं, उसको 3 का इख्तियार था, 2 इख्तियार इस्तेमाल कर लिए, अब 1 उसके पास बाकी है। दोबारा फिर कभी उनकी 5 साल 10 साल 50 साल बाद लड़ाई हुई, फिर उसने तलाक़ दी है, ये है तीसरी तलाक़। तीसरी तलाक़ के बाद कोई सुलह नहीं, ना इद्दत के अंदर ना इद्दत के बाद, अब कोई सुलह नहीं। 3 तलाक़ों का मतलब है ये। अगर सुलह नहीं करनी तो 1 तलाक़ से जुदाई हो जाती है हमेशा। तो ये 1 दे दी, 2 दे दी, 3 दे दी, फिर उसके बाद कोई रास्ता हो, अब तो रास्ता हम कहाँ से तलाश करें, अब हम कोई और जाके लब पता चले तुझे। ये हमारे अंदर इतनी जहालत है, इतनी जहालत है, पता ही नहीं है। ये तो महीने महीने का कह दिए यहाँ के, वो कहते हैं तलाक तलाक तलाक, जब तक 3 नहीं ना लफ्ज़ बोलते हो कहते शायद तलाक आई नहीं है। तो जो रहती सहती कसर वो हमारे वकील पूरी कर देते हैं। स्टाम्प फरोश के पास जाएँ, वकील के पास जाएँ, वो जब 3 लफ्ज़ लिखते नहीं तो उनकी कलम नहीं रुकती। सारी जहालत है। तलाक 1 से जुदाई हो जाती है। आए दिन क्यों मसले बनते हैं, जज्बात में आकर, गुस्से में आकर 3 तलाक़ें दे दी, चौथे दिन अब ना उन्होंने लब दी ना कोई उन्हें लभदा है। अब तलाश करते कैसे न कैसे हमारा समझौता हो जाए। ये अगर करना तो 1 तलाक़ काफ़ी होती है। ये महीने महीने बाद अगर 3 दे दिए अब उनकी कोई सुलह नहीं है। हक महर के बगैर भी निकाह हो सकता है। हक मार ये शर्त है, हक मार ज़्यादा हो थोड़ा हो, मामूली चीज़ भी हो सकती है। एक सहाबी बुखारी की रिवायत है, आप उसने कहा कि अल्लाह के रसूल मेरा निकाह कर दो। आपने कहा कोई चीज़ है, कोई चीज़ नहीं। आपने कहा जा कर तलाश करके लिया, चक्कर चुक्कर मारा कुछ भी नहीं है। आपने कहा कि जाओ अगर लोहे का छल्ला मिलता तो वही ले आ। लोहे के छल्ले की क्या हकीकत होती है, मामूली चीज़। घर में गए बेचारे को लोहे का छल्ला भी नहीं मिला, वापस आ गया, अल्लाह के रसूल घर में वो भी नहीं है। आपने कहा फिर की बैठा रहा। जब उन्होंने कहा कि कोई काम नहीं बन रहा, उठ के चल गया। आपने बुलाया, आपने फरमाया कि कुरान याद है? हाँ जी कुरान याद है, फ़लाँ सूरत भी याद, फ़लाँ भी। आपने फरमाया चल वो सूरतें अपनी बीवी को याद करा, तेरा हक मार यही सही। साबित हुआ कि हक मार ये लाजमी शर्त है। थोड़ी चीज़ लाजमी क्योंकि उसके अंदर 50,000 लाख रुपया ही हो, जितनी हैसियत है उसके मुताबिक दे दें। हत्ता कि कोई सूट दे दे, कोई जूता दे दे, कोई जेवर बना कर अंगूठी लाए, वही हक मार में भी हो सकती है, कोई चीज़ भी हो सकती है। अदालत की तरफ से ना ये देते ना तलाक, वो 3 मतलब ना 1 महीने बाद दूसरी तलाक जाती है, फिर 1 महीने बाद दूसरी। अगर अदालत ने पहली तलाक दे दी, औरत अपना निकाह कोई और कर सकती है, वैसे उसका जो प्रोसीजर है वो 3 महीने का होता है। हाँ जी, अशरी तौर पर तो यही है कि 1 तलाक की इद्दत गुजरने के बाद औरत आगे कर सकती है। वो अदालत का मतलब उसका कोई अदालत अगर उसको कोई ख़तरा है कि दूसरा फरीक जब वो अदालत में कोई करेगा तो फिर उसके अंदर जो भी उसका कोई कवानीनी उसूल है उनके मुताबिक कर ले। शरई तौर पर यही है कि 1 तलाक के बाद उनकी जुदाई होगी। ज़िंदगी के अंदर अगर आगे निकाह नहीं करती, औरत अपने घर बैठी ही आ गए तो 10 साल बाद भी उनका ज़हन बनता है, 10 साल बाद भी सुलह कर सकते हैं, 20 साल बाद भी कर सकते हैं। अगर आगे औरतें निकाह नहीं करती तो तलाक, पहली तलाक है, दूसरी तलाक के बाद जितनी मर्जी देर बाद बैठी रहे सुलह हो सकती है। लेकिन अगर 3 तलाक़ें दे दी हैं अब नहीं। सर जी अगर के औरत अपने सर के बाल कितने कटवा सकती है?
فیشنیبل نہ ہو، کچھ نہ کہ زیادہ بڑے ہیں سنبھالنے کوئی مشکل ہے تو کٹوا سکتی ہے، اس کے اندر کوئی اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے، لیکن وہ کہ مردوں کی مشابہت اتنے اتنے رکھے فیشنیبل وہ تو نہیں ہے۔ تو جس طرح حج عمرے کے موقع پر بھی کوئی تھوڑی سی کومپلیں کاٹنے کی ہے، اسی طرح تھوڑے بہت سیٹنگ وغیرہ ہو سکتی ہے، گنجائش ہے۔ بس یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما، مردوں کو، عورتوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، ہسپتالوں میں، گھروں میں جتنے بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تمام کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، امن و سکون کی زندگی، صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما، نیکی تقوی کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہر حاسد کے حسد سے بچا، ہر شریر کی شرارت محفوظ فرما، ہر فتان کے فتنے سے بچا۔ یا اللہ بڑے فتنے ہیں، بڑے فتنے کاللیل مظلمہ، اندھیری رات کی طرح فتنوں پر فتنے آ رہے ہیں، پریشانیوں پر پریشانیاں، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی ملکی سطح پر بھی، یا اللہ تمام سے محفوظ فرما۔ یقیناً یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہم اعتراف کرتے ہیں یا اللہ تو غفور رحیم ہے، تو رحمان اور رحیم ہے، ہماری کمیوں کوتاہیوں کو، غلطیوں کو معاف کر کے ہمیں امن و سکون کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ گھروں کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کر، یا اللہ خامد بیوی، اولاد، والدین کے درمیان، بہن بھائی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جو جس کا حق بنتا ہے وہ پائی پورا دیں، جتنا حق بنتا ہے اتنا ہی وصول کریں، نہ ہماری طرف سے کوئی ظلم و زیادتی ہو، نہ دوسرے ہم پر ظلم و زیادتی کریں۔ یا اللہ دنیا بھی اور آخرت بھی ہماری سکون کی، اگر دنیا سکون کی ہوگی تو یقیناً آخرت میں بھی سکون ہے۔ اگر دنیا کے اندر پریشانیاں دوسروں کو دیتے رہے ہیں، حق دباتے رہے ہیں، تو قبر کے اندر سکون نہیں ملے گا، آخرت میں سکون نہیں ہے۔ یا اللہ ہمیں سکون والی زندگیاں عطا فرما، دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی بھی یا اللہ سکون والی عطا فرما۔ یا اللہ رزق حلال عطا فرما، ایسے رزق سے یا اللہ لاکھوں کروڑوں میل دور رکھ جو حرام کا ہو، نجائز ہو، کسی کا حق دبا کر یا اللہ ایسے ایک پیسے سے بھی کہ بھی قریب نہ جانے دینا، حلال اور وافر اور طیب رزق عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔